الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ارشادات۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تمام صحابہ اور اہل بیت کا سچا غلام بنا، اور اسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاق کے طور پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب ساحل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ مولا علی کا تعارف۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ چنا ہوا کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القبات ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کی اتوار کی رات شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ شیر خدا کے ارشادات۔ نمبر 1، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جانے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ نمبر 2، عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ نمبر 3، میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ نمبر 1، خواہش کی پیروی، اور نمبر 2، لمبی امیدیں۔ نمبر 4، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنے آئے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ نمبر 5، خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ نمبر 6، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ نمبر 7، گناہوں کی نہوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 8، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ نمبر 9، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ نمبر 10، اپنی رہائی کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ نمبر 11، جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ نمبر 12، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مغالبہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ نمبر 13، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ نمبر 14، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 15، لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ نمبر 16، مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 17،
اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ نمبر 18، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ نمبر 19، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہے اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ نمبر 20، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 21، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ نمبر 22، جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ نمبر 23، 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے، مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا الاکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور 2 کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق۔ نمبر 24، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ سوال کیا کرو کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ نمبر 25، 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہے۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن پاک پڑھنا۔ ارشاد نمبر 26، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 27، مظلوم کے ظالم پر غلبے کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبے کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ نمبر 28، تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ نمبر 29، اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ نمبر 32، میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 33، اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو
ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے ان پر ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ نمبر 34، سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دیں، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دیں، اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ رکھے۔ نمبر 35، اے لوگو، علم کے سر چشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ نمبر 36، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ نمبر 37، 3 عمل مشکل ہیں۔ نمبر 1، اپنی جان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ اور نمبر 3، اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ ارشاد نمبر 38، جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ ارشاد نمبر 39، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ ارشاد نمبر 40، پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ ارشاد نمبر 41، میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ ارشاد نمبر 42، جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ ارشاد نمبر 43، اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متواتر منقول ہے۔ ارشاد نمبر 44، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں۔ آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ارشاد نمبر 45، ہم میں سب سے زیادہ وہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ارشاد نمبر 46، یاد رکھو وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار اور اپنے مال سے حضور کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ ارشاد نمبر 47، ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ارشاد نمبر 48، قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ ارشاد نمبر 49، میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ ارشاد نمبر 50، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیات حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میری دشمنی اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ جنت کا اجازت نامہ۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے
حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی المرتضیٰ تحریری اجازت نامہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ارشاد نمبر 51، اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ ارشاد نمبر 52، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ ارشاد نمبر 53، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1000 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ ارشاد نمبر 54، تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ ارشاد نمبر 55، میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ ان 2 آیات کا ترجمہ کنز الایمان، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب، ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اچھی صحت کے بارے میں ارشادات، جو کھانا نمک یا نمکین چیز سے شروع کرتا ہے اللہ کریم اس سے 70 بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ جو روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اس کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو روزانہ 21 دانے سرخ کشمش کے کھا لیا کرے اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ گوشت پیدا کرتا ہے۔ اہل عرب کا کھانا ہے۔ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مچھلی جسم کو پگھلا دیتی ہے یعنی دبلا کر دیتی ہے۔ جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلد صبح سویرے کرے، شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائے، اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔ ارشاد نمبر 56، 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 خود پسندی، اور نمبر 3 بزدلی۔ وضاحت، کیونکہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ ارشاد نمبر 57، اے تاجرو، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ ارشاد نمبر 58، تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے۔ جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے، یوں اس کے پینے میں شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ ارشاد نمبر 60، لوگو تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور حقیر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ ارشاد نمبر 61، اے قرآن سیکھنے والو، احکام قرآنی پر عمل کرو۔ عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کی موافقت میں پورا اتارے، یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں۔ ارشاد نمبر 62، توفیق الہی بہترین رہبر ہے
خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل اور شعور بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ارشاد نمبر 63، مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو نصیحتیں۔ ارشاد نمبر 64، بدبخت ابن ملجوم کے زخمی کرنے پر نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا، بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ وحشت اور گھبراہٹ تکبر ہے۔ نمبر 4، سب سے زیادہ بزرگی اور کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے۔ بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ نمبر 1، بے وقوف کی دوستی سے، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخرکار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ نمبر 2، جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو۔ اور نمبر 4، فاجر یعنی گناہ گار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ ارشاد نمبر 65، زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ ارشاد نمبر 66، محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخرکار داغ دیا جاتا ہے۔ ارشاد نمبر 67، جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے ناواقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند اور مرغوب ہے۔ ارشاد نمبر 68، لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ ارشاد نمبر 69، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، اور کل یعنی آخرت میں حساب عمل نہیں۔ ارشاد نمبر 70، ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں، جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کرے تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کرے تو چھوڑ دے۔ ارشاد نمبر 71، جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ ارشاد نمبر 72، آنکھیں شیطان کا جال ہے، آنکھ سریع الاثر جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنی جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔